مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ان کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مرتا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری نصیحت کے لیے ہوتا ہے، خدا کا کلام ہماری برکت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے، اس کو سننے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہم برکت پاتے ہیں۔ یہاں پر دو بہنوں کا ذکر ہے، ایک کا نام مرتھا ہے اور ایک کا نام مریم ہے، اور خداوند یسوع مسیح ان بہنوں کے گھر میں آیا ہے۔ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنے گھر میں اتارا، یعنی انوائٹ کیا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ یہ سب سے زبردست بات ہے اور یہ مبارک بات ہے کہ ہم خداوند کے قدموں میں بیٹھیں، خداوند کے قدموں میں جھکیں، خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی قدم بوسی کریں، اور خداوند کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے رفاقت، اس سے شراکت رکھیں۔ اور جب آپ خداوند کے قدموں میں بیٹھیں گے تو آپ برکت پائیں گے، خدا آپ سے بولے گا، خدا آپ سے بات چیت کرے گا۔ یاد رکھیے، خداوند کے قدموں میں بیٹھنے سے یہ ٹو وے کنورسیشن ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ اس کے قدموں میں بیٹھیں، آپ ہی بولتے چلے جائیں دعا کے وسیلے سے، اور جب ہم پاز لیں گے، جب ہم اس کے قدموں میں بیٹھیں گے اپنی گفتگو کرنے کے بعد، تو پھر خدا بھی ہم سے بولتا ہے، ہم سے بات چیت کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعا میں اس چیز کو لینے کی ضرورت ہے، اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ دعا کرنا صرف بولنا ہی نہیں، اپنی جو فہرست ہے یا شاپنگ لسٹ ہے وہ خداوند کو دینا نہیں، بلکہ اس کی بات کو بھی سننا ہے۔ اور وہ کلام سن رہی تھی، ہاللیلویہ۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ بہت سے لوگ خداوند کی خدمت تو شروع کرتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ گھبرا جاتے ہیں اس کی خدمت کرتے کرتے ہیں۔ شاید ان کو خدمت کرنے میں کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر رہا، جیسے اب مریم یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھی اور اس کی ہیلپ نہیں کر رہی، اسی طرح ہم بھی خدمت کرتے کرتے گھبرا جاتے ہیں، اور شاید ہم بہت سی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہمیں بہت سی شاید ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی میری ہیلپ کرے میری خدمت کرنے میں، جو میں نے خدمت سٹارٹ کی ہے۔ یاد رکھیے، یہ میں ایک پہلو بیان کر رہا ہوں، خدمت کرتے ہوئے یسوع کی آپ نے کبھی بھی بے دل نہیں ہونا، بلکہ اس کو آپ نے آنر سمجھنا ہے کہ میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں، خداوند کی خدمت کر رہی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کی مدد کرے گا، خداوند آپ کو وسائل مہیا کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ کبھی بھی خدمت کرتے گھبرانا نہیں ہے۔ اس نے یسوع مسیح کو انوائٹ کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ گھبرا گئی ہے اور پھر یہ شکوے شکایات پہ آ گئی ہے، اور کیا لکھا ہے، پس اس کے پاس یعنی یسوع کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں؟ ڈائریکٹ ہوگی یسوع نل، تینوں خیال نہیں؟
ٹھیک ہے، اور کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے۔ خداوند یہاں پہ مجھے اور آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے خداوند کی تو پھر پورے دل سے کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا، کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، تو آپ نے کبھی بھی خداوند کے حضور میں شکوہ شکایت نہیں کرنی۔ خداوند آپ کی ساری خدمت سے واقف ہے، خداوند آپ کے سارے حالات سے واقف ہے، خداوند ہر ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے، لیکن جب میری زندگی میں شکر گزاری چلی جاتی ہے، جب شکوے شکایت تنقید آ جاتی ہے، تو پھر ہم بہت سی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا حال بنی اسرائیل کی طرح کا ہوتا ہے۔ خدا ان کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ 40 سال آسمانوں سے فرشتوں کی غذا ان کو مل رہی ہے، اور ان کو چٹانوں میں سے خدا شہد پرووائڈ کر رہا ہے، خدا ان کو چٹانوں میں سے آئل پرووائڈ کر رہا ہے، خدا چٹانوں میں سے ان کو پانی مہیا کر رہا ہے، خداوند ان کی ایک ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ وہ کپڑے جو انہوں نے بنی اسرائیل سے پہنے ہوئے، مصر سے پہنے ہوئے وہ آئے تھے، 40 سال میں وہ کپڑے پھٹے نہیں، وہ جوتے پھٹے نہیں۔ خدا نے ان کے کپڑوں کی بھی حفاظت کی، خدا نے ان کے جوتوں کی بھی حفاظت کی۔ خدا آپ کی فکر کرتا ہے، ہاللیلویا۔ خدا آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری مہیا کرنے والا خدا ہے، ہاللیلویا۔ کبھی بھی شکوہ نہ کیجیے، کبھی بھی شکایت نہ کیجیے، بلکہ شکر گزاری کرتے رہیں۔ شکر گزاری بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہم غالب آتے ہیں ابلیس پر، اس کی نیگیٹو فورسز پر، اس کی نیگیٹو باتوں پر ہم غالب آتے ہیں، اور ہمارے پاس یہی حل ہے۔ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے، آپ کے پاس چیزوں کی کمی ہے، آپ کے کوئی مدد نہیں کر رہا، آپ نے کبھی بھی خداوند کی خدمت، اس کا جو ساتھ ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ یسوع مشکلات میں، دکھوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، کلفتوں میں وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، ہاللیلویا۔ اور اس نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ کون سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہیں؟ کون سی پریشانیاں، فکریں آپ کو دبا رہی ہیں؟ اور فکریں، اگر آپ ان 4 زمینوں کو پڑھے جہاں پر بیج بویا گیا، جو فکریں تھی وہ جھاڑیوں کی مانند ہیں۔ جھاڑیاں ہمیں دبوش لیتی ہیں، جھاڑیاں ہمیں اپنی گرفت میں کر لیتی ہیں، جھاڑیاں ہمیں ہلنے نہیں دیتی۔ اس لیے ان جھاڑیوں کے چنگل سے نکلیے اور خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے، خداوند نے کہا، مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے، ہاللیلویا۔ اچھا حصہ کیا ہے؟ خداوند کے قدموں میں بیٹھنا، خداوند کے کلام کو پڑھنا، خداوند کے کلام کو سننا، خداوند کی خدمت کو کرنا، خداوند کا حصہ اس کو دینا، چاہے وہ روپے پیسے کی صورت میں، شکر گزاری کی صورت میں، خداوند کو اپنا وقت دینا۔ یہ اچھا حصہ جو ہم خداوند کے حضوری میں گزرانتے ہیں، اور خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے، جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ آپ سے دنیا کی کوئی بھی چیز چھینی جا سکتی ہے، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کا موبائل چوری ہو سکتا ہے، آپ کے زیورات چوری ہو سکتے ہیں، کچھ بھی چرایا جا سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا، جو کلام سن لیا ہے، جو کلام پڑھ لیا ہے، اور جو آپ نے اپنے دل میں محفوظ کر لیا ہے، اس کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ سو خداوند کے قدموں میں بیٹھیے، اچھا حصہ چنیے، یہی آپ کی کل جمع شدہ پونجی ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔